بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چراغ خانہ صفا جان جہان اشتباع شاہ عقلی مصطفیٰ سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حسین تذکرے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کی حیات طیبہ سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ حسب سابق آج بھی ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کر رہے ہیں وہ عظیم صحابی جن کی بابت کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب علماء کا قافلہ آئے گا تو اس کے جو سالار ہوں گے، سالار اعظم ہوں گے، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اس عظیم صحابی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو بات کرتے تھے تو ان کی بات کی گواہی، ان کی صداقت کی گواہی خود مصطفیٰ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا کے دربار میں جو 10 سال خدمت کرتے رہے، انہوں نے اس حدیث کو سن کے انہوں نے تصدیق کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ، معاذ سچ کہتا ہے، معاذ نے سچ بولا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ بات معاذ کریں اور گواہی میرے مصطفیٰ عطا کریں۔ اسی صحابی کا حسین ذکر کریں گے اور آپ کو علم ہے ہم وصیتوں پہ باتیں کر رہے ہیں اور 2 نصیحتیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کی اور تیسری بھی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، آج اس پہ بات کریں گے۔ پہلی نصیحت تھی، فرمایا کہ معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں جلا دیا جائے یا تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ دوسری نصیحت تھی کہ فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، اگر نماز چھوڑ دی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ بڑی خوبصورت نصیحت ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اے معاذ، والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرنا، چاہے تیرا مال ضائع ہو جائے، چاہے تیری دولت ضائع ہو جائے، چاہے تجھے بیوی چھوڑنی پڑے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ الحمدللہ یہ سارا کچھ ہمیں بتانے کے لیے، قرآن و حدیث کا نور ہمارے قلب و روح میں اتارنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت فیڈ بیک آیا جی پچھلے پروگرام کا بھی کہ وہ کہتے ہیں جی بڑی جو گفتگو چل رہی ہے یہ اصلاح امت کے لیے بڑی خوبصورت گفتگو ہے، اور پچھلے پروگرام میں آپ نے 2 باتوں پہ ذکر فرمایا تھا، ایک شرک کے حوالے سے اور دوسرا نماز کی پابندی اور نماز ضائع نہیں کرنی۔ اگر نماز ضائع کر دی تو گویا کہ تم اللہ رسول کی ذمہ داری سے نکل گئے۔ تو آج ہے جی وصیت کی کریم آقا نے معاذ بن جبل کو، فرمایا کہ والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرنا، خواہ تجھے مال و دولت اور بیوی کو بھی چھوڑنا پڑے۔ کیا فرمائیں گے جی؟ بسم اللہ۔ حامدہ و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے، توسط سے صحیح آپ کے تذکرے کے ضمن میں دین کا وہ حصہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا اور ان کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا بھی اس لیے تھا، یہ بھی یاد رکھیں جی، کہ چونکہ ینگ تھے جب دربار رسالت میں آئے، 18 سال عمر تھی، اور بہت شائننگ اللہ اکبر، پرسنالٹی تھی، سبحان اللہ، صلاحیتوں کے حامل تھے، طلب تلاش جستجو کا جذبہ تھا، حافظہ بڑا قوی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو فلسفہ دین کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو دین کی بات ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو کسی بھی ایسے شخص تک پہنچا دیں جو اس کو محفوظ کر کے آگے ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔
تاکہ وہ بات محفوظ ہو جائے دین کی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو نوجوان تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر، ان پر میرے آقا زیادہ توجہ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا کم عمری میں، جی اس میں تو کلام ہے جتنا مستشرقین ذکر کرتے ہیں، لیکن 15 سال 17 سال کی روایات ہمارے نزدیک زیادہ معتبر ہیں۔ جی تو یہ واحد ام المؤمنین ہیں جو کمواری تھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح میں آئی۔ جی باقی ساری کی ساری وہ جو ہے وہ بیوگان تھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ واحد ہیں جن کا پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، تو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں جو حکمتیں تھیں ان میں جو علماء بیان کرتے، ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ دین کا وہ بہت بڑا حصہ جو باہر کی زندگی میں نہیں دیا جا سکتا، گھریلو زندگی میں دیا جا سکتا ہے خواتین کے لیے، صحیح۔ تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ ینگ عمر میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ انہیں محفوظ کرنے اور وہ امت تک پہنچ جائے، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا جی کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی استاذ ہیں، سبحان اللہ، معلمہ ہیں، سبحان دین سکھایا آپ نے، فقیہ امت ہیں۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، بڑے بڑے صحابہ جہاں کہیں پھنس جاتے تھے کسی مسئلے میں تو ام المومنین سے رجوع کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصایا فرمائے، ان کے اندر ایک یہ بھی حکمت تھی۔ حکمت تھی، اور ان میں سے ایک یہ وصیت جو والدین کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے، والدین کی نافرمانی سے بچنے کے حوالے سے، جی اور میرے آقا نے اتنی بات کہہ دی کہ اگرچہ تمہارا مال دولت برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، بیوی بھی چھوڑنی پڑے، تب بھی اطاعت والدین سے کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ والدین کی نافرمانی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ نے جو گزشتہ پروگرام جو ان 10 اسپیسیفک وصایا کے حوالے سے کیا تھا تو پہلے شرک کے حوالے سے تھی، جی مفتی صاحب۔ تو اب قرآن پاک میں آپ جب دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بعد جس بات کو بہت بڑا جرم قرار دیا، وہ اپنی نافرمانی کو، وہ والدین کی نافرمانی کو، اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ والدین کی اطاعت ہے، صحیح۔ والدین کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ واہ واہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے جی کہ اسی کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ واہ 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 واہ، جب والدین میں سے کوئی ایک، دونوں یا ایک تمہارے پاس وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ولا تنہرہما، تم انہیں جو ہے وہ تلخ نوائی اس سے بھی باز رکھو، واہ واہ واہ، ان کے ساتھ پست آواز میں بات کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ نرم بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، صحیح۔ عاجزی کا پہلو نرمی سے جھکا دو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ واہ واہ، خود اور مالک ہمیشہ تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ اے میرے رب، جی میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی، صغیرہ، اب صیغہ وہ لایا گیا رب۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین کا رب ہے، اور یہاں کما ربیانی، واہ 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 واہ، یہ بھی مجازی رب ہیں،
ان کو بھی رب کہا یعنی مفتی گیا۔ صاحب یہ بھی بڑی حسین بات ہے کہ قرآن پاک کا جو آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نام کے بعد جو پہلی صفت بیان کی گئی وہ رب ہے، رب ہے، اور وہی صفت اللہ پاک نے وہ حقیقی ہے اور والدین عطائی ہیں، مجازی وہی ہے، صفت مجازی والدین کو عطا کر بے شک۔ اور یہاں میں ایک بات اور کہہ دوں ہمارے ناظرین کے لیے، ابھی اس پر تو بات ظاہر کریں گے بہت ساری، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں جائیں تو پھر تم حسن سلوک کرو اور پھر ان کی اطاعت کرو اور پھر ان کا آرڈر مانو اور نافرمانی نہ کرو، برا بھلا نہ کہو۔ ہر عمر کے جس حصے میں بھی والدین کیوں نہ ہو اور اولاد جس حصے میں ہی کیوں نہ ہو، اطاعت والدین لازم ہے، حقوق والدین کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن پھر اس حصے کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ اکبر، اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، جب 60 سال سے بندہ اوپر چلا جاتا ہے تو سینسٹیوٹی جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو پہنچ جاتی ہے، صحیح صحیح، اس وقت وہ حساس ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بچپن لوٹ آتا ہے، جی مفتی صاحب، بچپن لوٹ آتا ہے۔ اس وقت اس کی حساسیت، اس کے ڈیمانڈ اور تقاضے عجیب و غریب ہوتے ہیں، تو کہا ان لمحات کے اندر واہ واہ واہ، تم اپنے والدین کے تقاضے اور ڈیمانڈز اور ان کی باتیں سن کے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ اس عمر میں تم بھی ان کے پاس تھے، تمہارے بھی مطالبے اور ڈیمانڈز اور حرکتیں اسی طرح کی ہوتی تھی، انہوں نے تمہیں برداشت کیا تھا، آج تمہیں ان کو برداشت واہ کرنا واہ۔ ہوگا۔ ناظرین محترم، کیا خوبصورت باتیں ہیں مفتی صاحب ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اور جس طرح رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان کیے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، تم نے آواز اونچا نہیں کرنا، بات کرنی ہے تو ایسے کرنا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں عظمت والدین دیکھیے کیسی ہے کہ خود رب کائنات بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھا رہا ہے کہ اف بھی نہیں کہنا، اتنی تکلیف بھی اپنے والدین کو نہیں دینی، اور یہ تعلیم دینے والا خود رب کائنات ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، یہ خوبصورت موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصایا ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان کی بات ہم کر رہے ہیں، اور آپ کی تیسری نصیحت جو ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین سے محبت کرنا، ان کے ساتھ، ان کے سامنے اپنے ذان و تلمس جو ہے نا وہ بچھا کے رکھنا۔ آپ اندازہ کریں کہ رب کائنات نے عظمت والدین کو کتنا بلند کیا، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی بندگی کے بعد متصل جو بات بیان کی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پھر ایک مقام پہ کہا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ ناظرین محترم، یہ جملہ ذرا توجہ سے پھر سنیے گا، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، رب نے کہا کہ میرا بھی شکر ادا کرو۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی بندگی کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کی کوئی نماز نہ چھوٹے، کوئی حج نہ چھوٹے، کوئی زکوٰۃ نہ چھوٹے، لیکن اگر والدین کا نافرمان ہے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ نہیں ہے، والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اس کی ساری نمازیں، ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور دیکھیے والدین کا مقام کیسا ہے، کیونکہ ایام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت روایت بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ من زار قبر ابویہ او احدہما، فرمایا جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، ایک ہی یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کرے، فرمایا فی کل یوم الجمعہ، اور ہر جمعہ کے دن جائے زیارت کے لیے، فقرا عندہ یاسین، اور وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھے، غفر لہ، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن کی قبر سے یہ فیض مل رہا ہے، اگر حیات طیبہ میں اگر آپ خدمت کریں گے تو پھر رب کائنات آپ کو کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ حسن والدین کے بڑا حسین ذکر آپ فرما رہے ہیں، بسم اللہ جی۔ دین کا جو پیکج ہے پورا دین اسلام کا نظام، اگر ہم اس کو دو بڑی چیزوں میں اگر تقسیم کریں تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، جی، اور حقوق العباد میں جو ہیں وہ ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق۔ حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹاپ آف دا لسٹ اللہ اکبر، جن کے حقوق رکھے ہیں وہ والدین کی ذات ہے، بے شک بے سب شک، سے اوپر سبحان اللہ، والدین کے حقوق۔ اور حقوق اللہ کے اندر اگر کوئی حقوق اللہ کی ادائیگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا
کہ اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے، ہم عبد ہیں وہ معبود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عبد غلام کو کہتے ہیں تو غلام کی کیا مجال ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کی کسی آرڈر کے سامنے انکار کر سکے۔ بے شک۔ سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج سرکار میں آئے۔ سبحان اللہ۔ عبودیت کا تقاضا تو یہ ہے، وہاں بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی حقوق اللہ میں تو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں اگر کوتاہی رہ گئی، یہ یاد رکھنا ہے، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ہمارے بڑے بڑے لوگ ہم نے جو دیکھے ہیں، جو نماز کے ماشاءاللہ بڑے پابند ہوتے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، دیگر معاملات، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے بڑی کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو حقوق العباد کے اندر اگر کوئی کوتاہی رہ گئی، ان کی ادائیگی میں کمی رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا جی مفتی صاحب۔ جب تک کہ صاحب حق اپنا حق معاف خود نہ کرے۔ روز محشر کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ روز محشر۔ اب ماں باپ تو بڑی بات ہے نا، عام بندہ حقوق العباد جس کا بھی حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، رشتہ دار کا حق ہے، کسی کا بھی جو حق رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک روایت یوں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو، چونکہ مفلس کے میننگز یہ تھے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں۔ تو عرض کیا جی پھر اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتا دیں۔ فرمایا اصل مفلس وہ ہے جو یہاں دنیا میں رہ کے عمل کرتا رہا ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہا ہو، اچھے کام اس نے بہت سارے کیے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے کوتاہی ہوئی ہو کہ اس نے کسی کا حق دبایا ہو، صحیح۔ کسی کا مال ضبط کیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو۔ اب وہ اس اعتماد کے ساتھ جائے، اس یقین کے ساتھ کہ میں تہی دامن نہیں ہوں، آخرت کے لیے میرے پاس توشہ ہے، اعمال کا ذخیرہ لے کے جا رہا ہوں۔ صحیح۔ تو جب میزان عدل قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائے گا، تو اس وقت بلائے گا، آپ برابر تو کرنا نا جس کا حق دبایا ہے، جس کو نقصان پہنچایا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ تو وہ مال تو دینے کے لیے وہاں ہوگا نہیں، جو زمین یہاں دبا کے رکھی تھی وہ تو وہاں دینے کے لیے نہیں ہوگی، جو مال کسی کا ہتھیایا تھا وہ تو دینے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو وہاں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لے کے اس مظلوم کو دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی اگر کمپنسیٹ نہیں ہوگا، اگر برابری نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو گناہ ہوگے وہ اس کے ذمہ ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب بتاؤ جو بندہ اپنے طور پر تو دامن بھر کے گیا تھا، ذخیرہ لے کے، جمع پونجی لے کے، توشہ آخرت لے کے، اور وہاں اس کے پاس کچھ نہ رہا، ہاتھ ملے گا، فرمایا یہ ہے مفلس۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اب عام حق کے حوالے سے یہ ہے، تو پھر والدین کا حقوق جو آپ نے بات کی نا، نشکر لی والی والدیک، جی مفتی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کوئی نہیں کر سکتا، ماں باپ کی جو نیکیاں ہیں، احسانات ہیں، صاحب۔ واہ واہ۔ صرف ایک ہی کہ وہ تیرے دنیا میں وجود کا باعث بنے ہیں۔ وہ مشہور بات ہے نا، ایک اللہ کے ولی کا برگزیدہ بندے کا، کچھ نے اپنے جو ہے وہ ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروائے تھے صحیح ہے۔ صحیح۔ پیدل۔ بے شک بے شک۔ سوچا کہ میں نے کمال کر دیا، حق ادا کر کئی دیا۔ حج کروانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ میں حرم شریف میں کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ میں نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا ابھی تو ایک رات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ ہاں ہاں ہاں۔ واہ قرآن نے کہا کہ وہ ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے اور جس اذیت سے گزرتی ہے اور جس مشکل مرحلے کو فیس کرتی ہے، یہ صرف وہ جانتی ہے، اس ایک تکلیف کا بھی حق ادا اس کا یہ حق ادا نہیں واہ واہ ہوا۔ یہ وہ ماں جانتی ہے، یہ اس کا رب جانتا ہے، کوئی اور اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ۔ پھر وہ ماں
کہ جب بچے کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی بڑی مشہور یہ مثال ہے نا کہ سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں کے اندر اگر چھوٹا بچہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ ماں جو ہے وہ گیلی جگہ پر خود آ کے لیٹ جاتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پر لیٹ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک پرانے دور کا واقعہ یہ بھی میں صرف اشارہ ہی کر دیتا ہوں، کوئی بدبخت اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اسٹوڈنٹ لائف میں ایک کتاب میں پڑھا تھا، صحیح، تو کلیجہ نکال کے جا رہا تھا اور اس کو ٹھوکر لگی تو وہ گرا، اللہ اس میں سے آواز آئی کہ میرے بیٹا کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب، کیا کہنے، ماں باپ واہ واہ واہ، اور پھر یہ ایسی ہستیاں ہیں۔ میں ایک بات اسی سیکوینس میں ایک ایسی بات ہے قاری صاحب کہ اس کو جاننے کے بعد کوئی بات اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ جی، ماں باپ ایسی نعمت ہے، ایسی کریم ذات ہے کہ جس کی عدم موجودگی کا اور جس کی کمی کا احساس بندے کو زندگی کے ہر حصے میں، عمر کے ہر حصے میں ہوتا ہے، صحیح، اور بے شک وہ جتنے بڑے سے بڑے منصب پر بھی کیوں نہ یعنی بندہ 70-80 سال کا بھی ہو جائے اور جو کسی دنیا میں سب سے بڑا منصب اس پر بھی پہنچ جائے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اسے احساس ہوگا کہ آج میرے ماں باپ ہوتے نا تو کیا لطف ہوتا۔ اللہ، وہ میں مثال کیا دینے لگا واہ واہ واہ، کہ کائنات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو شان تو نہیں ملی نا۔ کائنات میں نبوت سے بڑا منصب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور نبیوں میں میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، بے شک، بے شک، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں، جن کے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، جو ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے، جو اشارہ کریں تو درخت چل کے آ جائے، پتھر درود و سلام پڑھیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ آئے، لعاب دہن مبارک سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، جن کے ماننے والے اور چاہنے والے اور غلاموں کی ایک جماعت کے انداز محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ آقا کریم لعاب دہن مبارک اگر ڈالیں اللہ اکبر، تو وہ زمین پر نہ جانے دے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے کی زینت بنا لیں۔ سبحان اللہ، جس بندے کا وقار، اعزاز، منصب، شان، پروٹوکول اتنا، اس کو کسی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے؟ لیکن الحاوی للفتاوی کے اندر علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش، ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر، مفتی صاحب کیا کہنے، کاش، واہ واہ واہ، یعنی یہ جب کہتا ہوں نا تو اس وقت یہاں یہ رک کے بات ضروری سمجھتا ہوں جی جی، کہ کاش اگر آپ اور میں، ہم جیسا کوئی بندہ کہے تو چلے کوئی بات بنتی ہے، کیونکہ ہم تو مجبور ہیں اور کمزور ہیں، اور ہماری تو خواہشیں بھی پتہ نہیں کتنی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، تو ہم تو کمزور ہیں۔ لیکن اگر آمنہ کا لال جس کے اشارے سے سورج پلٹ آئے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جن کے لیے کائنات بنی ہے، وہ کاش اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب آگے بات کوئی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اور میرے آقا نے وہ بڑی بات کیا فرمائی؟ فرمایا کاش آج میرے ماں باپ ہوتے جی جی، یا ان میں سے کوئی ایک ہوتا، واہ 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 واہ، کوئی ایک ہوتا، اور میرے آقا نے فرمایا یہ منصب ہوتا، یہ دور ہوتا، اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا عشاء آخرہ، عشاءین کہتے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کو، تو عشاء آخرہ یعنی جس کی بڑی اہمیت، تو میں نماز پڑھ رہا ہوتا، 2 رکعتیں پڑھ چکا ہوتا، اللہ اور اکبر، میری ماں مجھے آواز دیتی، واہ 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 واہ، اے محمد، صلی اللہ یا علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز دیتی لَأَجَبْتُهَا، تو میں نماز ترک کر دیتا اور اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا لبیک یا امی، واہ واہ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب، کمال لبیک کر یا امی۔ مفتی صاحب، میں آپ کی جو گفتگو ہو رہی ہے نا، یقین کریں میں سوچ رہا تھا پوری کائنات آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں، امام الرسول کہتی ہے، میرے آقا کو میرا مالک کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، رب کا کہنا تو وہ الگ ہے نا،
پوری کائنات آپ کو کیا کیا القاب دیتی ہے، لیکن جو لفظ ہے نا ماں کی محبت میں، اے محمد، جو اس میں مزہ ہے وہ کسی میں بے نہیں۔ شک بے شک آپ کو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب، بے شک ہیں جی، ایسے لیکن جو ماں نے کہنا طاہر ادھر آؤ، جی، ہیں بے جی، جو مزہ اس میں ہے۔ مفتی صاحب اس میں مزید بات کریں گے، اور یہ میں تو دربار مصطفیٰ میں چلا گیا ہوں۔ ناظرین محترم، عظمت والدین بیان ہو رہی ہے، اور اپنے قلب و روح کو بس دربار مصطفیٰ میں رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ انتہائی محترم بڑی شفیق شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرمائے۔ عظمت والدین کی بات ہو رہی ہے، اور کیا کہنے، کیا مقام ہے ماں باپ کا کہ جن کے چہرے کو ایک مرتبہ بندہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو رب کائنات بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، حج مبرور کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تحریر ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا مقام کتنا اونچا، کتنا بلند ہے، کہ ساری دنیا نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کر رہی ہے۔ ہم کوئی سائل جائے، کوئی زائر جائے تو ہم کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں میرا یا سلام عرض کر دینا، لیکن قربان جاؤں جس نے ماں کی خدمت کی، سیدنا ویسے کرنی بیٹھا کرن میں ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر، اے علی، تمہاری ملاقات میرے ویسے کرنی سے ہوگی، محمد کا سلام اسے کہہ دینا، امام الانبیاء کا سلام کہہ دینا۔ قربان جاؤں، نہ کریم آقا صرف سلام عطا کرتے ہیں بلکہ اپنا جبہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، کیا خوبصورت باتیں ہیں عظمت والدین کی، اور میں چاہوں گا ایک بات میرے ذہن میں ایک سوال ضمناً آیا ہے، وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے جو ماں باپ والدین مسلمان ہوں ان کی خدمت کرنا، حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا، اگر والدین منافق ہوں یا کافر ہوں تو کیا پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ اس حوالے سے ایک اصول بیان کر دیا گیا، جی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، صحیح، کہ اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو کافر ہے یا مشرک ہے اس کی تعظیم یا احترام یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی سطح پر ہو، کسی بھی لیول پر ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اب ماں باپ کی بات، کہ اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں اور وہ ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا ان کے دل جوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نقطہ نظر سے جو قرآن پاک نے مؤلفۃ القلوب کہا نا، تالیف قلب، جی مفتی صاحب، صرف اس کہ میرے اس حسن سلوک کی وجہ سے یہ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں آ جائیں، اگر ان کی خدمت اس لیے کرے کہ یہ ان کا دل پسیج جائے اور یہ اسلام قبول کر لیں، یہ اس حد تک جائز ہے، یہ ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اس کے سوا مثلا اس کی آپ مثال یوں بھی دے سکتے ہیں کہ ماں باپ کسی کے غیر مسلم ہیں اور وہ کہیں کہ مجھے بہت خانے میں لے جاؤ، جی، تو اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، صحیح، لیکن اگر کہ مجھے وہاں سے نکال کے لے آؤ، واہ واہ واہ، تو وہ اس لیے نیت سے نکالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کدورت اور لعنت سے نکال کے واہ واہ واہ، توحید کا نور عطا فرما دے۔ صحیح۔ یہ ہے بات والدین کی اطاعت کے حوالے سے۔ یہ بات، یہ آج کے پروگرام کا مدعا اور مقصود یہ ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، جس ماحول میں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ہماری آئیڈیالوجی بدل رہی ہے، ہماری ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں، مغرب کی اچھی باتیں جو مغرب میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، جی، وہ تو زیادہ تر وہ ہیں جو انہوں نے اسلام کی تعلیمات سے لی ہیں، بے شک بے شک، لیکن ان کو اگر کوئی لیتا ہے یا ان پر عمل کرتا ہے تو وہ تو یوں سمجھ لیں کہ اپنی کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کر رہا ہے، جی، صحیح، اپنی کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کر رہا ہے، کیونکہ وہ بنیادی تعلیمات اقدار اور ویلیوز کے حوالے سے یہ یاد رکھیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ یورپ اور مغرب میں نے انٹروڈیوس کروائی ہے فلاں چیز، تو ہاشا ہاشا ہاشا، یہ غلط ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے کسی اور جو ہے وہ نظام میں، اسلام کے سوا کسی اور ڈسپلن میں اقدار اور ویلیوز اور ہیومن رائٹس اور یہ جو ہے اخلاقیات کا درس نہیں دیا گیا۔ یہ جتنا دیا گیا وہ دین اسلام میں، بے شک بے شک، لہذا جہاں بھی ملے گا آپ کو وہ در حقیقت اسلام کی تعلیمات۔ لیکن یہ اولڈ ہومز کا کلچر، جی، سیپریشن کا کلچر، شادی ہوتے ہی یا تو اولڈ ہوم میں چھوڑاؤ، نہیں چھوڑ سکے تو ماں باپ کو ان کے حال پہ چھوڑو اور اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جاؤ۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے جناب وہ گھر میں خادمہ، نوکرانی رکھ دیتے ہیں، وہ خدمت کرتے رہے۔ یہ یاد رکھیں
کہ ماں باپ کی فیلنگز صرف بندہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو خود اس منصب پہ آتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے اس کا احساس کرنا۔ اللہ اکبر، صحیح ہے۔ یہ باتیں بتانے کا محراب و منبر سے اور ایسے فورم سے یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ آپ پہلے احساس کر لیں، وگرنہ آپ باپ بنے نا، ہم بنے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو دنیا و ما فیہا کی ہر آسائش، ہر نعمت آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے، آپ کی زندگی کو بظاہر بہت آسان بنا دیا جائے اولاد کی طرف سے، اور اولاد زندہ ہو اور آنکھوں کے سامنے نہ آئے اور دور ہو، تو ماں باپ کے لیے یہ ساری نعمتیں نعمت نہیں ہیں۔ صحیح، ان کے لیے سب سے بڑی نعمت اپنی اولاد کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا ہے، بے شک، اپنی اولاد کی طرف سے سمائلنگ فیس سے بات کرنا ہے، جی، اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھانا ہے، سینے سے لگانا ہے۔ یہ ہے وہ بات، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ یہ کہیں کہ مال کی بات، میرے آقا نے جو فرمایا کہ تمہارا مال برباد ہو جائے، تمہیں طلاق کا حکم دیا جائے تب بھی دے دو، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، اللہ اکبر، واہ واہ، فرمایا تو اور تیرا سارا مال ہے ہی تیرے باپ تیرے کا، باپ کا ہے، تیرے باپ کا، اللہ اکبر، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں فقہی مسئلہ بیان کر دوں کہ قتل عمد جو ہے اس کا بدلہ قصاص ہے نا، جی، عمدن اس کے، اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو، تو قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فقہی مسئلہ ہے، شرعی صحیح، مسئلہ۔ صحیح، یہ ہے وہ بنیاد، انت و مالک لابیک۔ جی۔ وہ مقدمہ بھی آتا نا حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ میری مرضی کے بغیر پیسے لے لیتا ہے، تو سرکار میں تو اور تیرا باپ ہے ہی، اسی کا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، اور پھر یہ طلاق والی بات کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی آیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا جی، کہ میں اپنی بیوی سے سیٹسفائیڈ ہوں، مطمئن ہوں، لیکن میرے ابا جان کہتے ہیں کہ طلاق دے دو۔ فرمایا اتے اباک، اتے ابا کا، صحیح، اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، تو کہا وہ مانو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے، کافی دیر کے بعد جی مفتی صاحب، جو پیغام چھوڑ آئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں، ان کے نام پیغام چھوڑ آئے تھے، انہوں نے اندر سے ہی پوچھ لیا نا جی کہ جی، کون، کیسے آئے ہو، وہ گھر میں نہیں ہے، بتایا بھی آپ نے، تو آپ کے مقام منصب کا احساس نہیں کیا، خاطر مدارات نہیں کی، آپ نے پیغام چھوڑا ہے کہ وہ آئے تو انہیں کہنا کہ دہلیز بدل لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پیغمبر سمجھ گئے اور انہوں نے دہلیز تبدیل کر لی، انہوں نے نئی جگہ پر نکاح کیا۔ آپ نے جو یہ کہا، آپ دیکھیے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ بندہ کسی بھی مقام اور منصب پہ پہنچ جائے، بڑے بڑے ٹائٹل کے ساتھ اسے یاد کیا جائے نا، تو اسے وہ سکون اور راحت میسر نہیں آتی جتنی راحت اور سکون اسے اس وقت میسر آتی ہے جب اس کی ماں اس کے نک نیم سے پکارے، اللہ اکبر، بچپن کے نام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ گھر کے اندر آئیں، اگر ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، گھر میں اور کوئی بھی نہ ہو، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے گلشن آباد ہے، آنگن بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ گھر میں جائیں اور ماں باپ نہ ہو، جتنے بھی افراد پھر رہے ہوں، میں تو فیل کرتا ہوں، میری والدہ صاحبہ پردہ فرما گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، آمین آمین ثم آمین، سب کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا آمین، فرمائے، جو ثم چلے آمین، گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، ہمیں خدمت آمین، کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تو اگر وہ نہ ہو اور باقی سارے گھر میں ہو، تو یوں آپ کو لگتا ہے جیسے سونا جنگل ہے، جی۔ سونا جنگل اس کے سوا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرے، ریاضت کرے، تقویٰ طہارت کو اپنا لے، تھوڑی سی اگر اسے غلطی ہو جائے والدین کی نافرمانی کی، تو کیا وہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا؟ میں آپ کو اس حوالے سے اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ عبادت ریاضت تو چھوٹی باتیں ہیں نا، جی، عبادت سے بندہ عابد بن سکتا ہے، صحابی تو نہیں بن سکتا نا۔ اللہ نہیں مان سکتا، سارے عابدین، سارے زاہدین، صحیح، یہ نیچے ہیں، مقام صحابیت اوپر۔ اوپر ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، سبحان اللہ، آخری وقت آ گیا، نزا کا عالم ہے جی، اور عجیب کیفیت ہے، جو صحابہ اکرام ہیں وہ ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری وقت میں اللہ اکبر، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا،
اللہ اکبر. یہ ہے حقوق والدین. ایک ہے حقوق والدین، ایک ہے حقوق. حقوق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، جی دکھ دینا، تکلیف دینا. صحیح مفتی صاحب. صحابہ دوڑے دوڑے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہے. میرے آقا نے فرمایا مجھے لے چلو. جب وہاں گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے پوچھا. فرمایا ان کی ماں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں. فرمایا ان کو بلاؤ. بلایا گیا. بوڑھی نحیف والدہ. پوچھا کہ آپ ان سے ناراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ناراض ہوں. اللہ اکبر. حالانکہ صائم الدہر تھے، قائم اللیل تھے. صحابی ہے، اللہ اکبر. مجاہد فی سبیل اللہ. واہ واہ واہ. تو کہا کہ میں ناراض ہوں. فرمایا کیوں؟ تو کہا جی کہ انہوں نے میرا دل دکھایا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیٹے کا آخری وقت ہے تو معاف کر دو. کہا جی میں معاف نہیں کروں گی. آقا کریم نے ایک دو بار فرمایا تو انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے تکلیف بڑی دی ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز اپنایا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. صحابہ اکرام کو فرمایا لکڑیاں جمع کرو. صحابہ نے ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کی تو فرمایا آگ جلاؤ. تو اب ماں نے سنا نا تو عرض کیا کہ جی کیا کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. پھر بھی دیکھ لیں ماں کی مامتا، واہ واہ واہ. ماں کی محبت، ماں کی شفقت. وہی آپ کی بات، کلیجے کو ہاتھ پڑ گیا. ہاتھ پڑ گیا. کیا کر رہے ہیں؟ اکبر. تو کہا جب آپ نے معاف نہیں کرنا تو پھر یہ اسی لائق ہے کہ ان کو جلا دیا جائے. جی. تو اس وقت بے ساختہ کلیجہ پھٹ گیا اور بولے یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. اللہ اکبر. اللہ. اچھا ادھر ان کا کہنا تھا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کا معاف کرنا اور کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ. واہ واہ مفتی صاحب کیا کہنے. تو ہمیں اپنے ماں باپ کی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیث، یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر زندگی بھر بیان کرتے رہے. بے شک بے شک. وہ مشہور حدیث ہے. بلکہ مفتی صاحب اس پہ ہم مزید بات کریں گے اور اگلے پروگرام میں ہم، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، آپ کی اجازت ہو تو. ناظرین گرامی قدر، مفتی صاحب کی ایسی باتیں ہیں کہ جی نہیں چاہتا کہ ہم پروگرام ختم کریں. جی چاہتا ہے کہ یہ چلتا ہی رہے اور چلتے چلتے قیامت آ جائے اور ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں. مفتی صاحب لے ہی جنت میں جاتے ہیں. عظمت والدین کا کیا کہنا. آپ دیکھیں دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے. آخری بات کہ کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے. امام الانبیاء اس کو اپنی بارگاہ میں آتا دیکھتے ہیں تو امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ حیران ہیں یہ کون آ گئی کہ نبی استقبال کر رہے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کا استقبال کرتا ہے. بیت المقدس میں جناب انبیاء استقبال کر رہے ہیں، فرشتے استقبال کر رہے ہیں. بوڑھی عورت آتی ہے، امام الانبیاء چادر بھی بچھا دیتے ہیں، بیٹھ جاتی ہے. کریم آقا تحائف دینے کے بعد، میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد دور تک چھوڑنے جاتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون تھی جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے تحائف دیے، اپنی چادر بچھا دی مزمل والی؟ فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. اب اندازہ کریں اگر رضائی ماں کا اتنا مقام ہے تو سگی ماں کا مقام کیا ہوگا. اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی، خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.